بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقا طول وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق حقیق الحسین یا مولتی یا فاطمہ اغثنی یا مولتی یا فاطمہ اغثنی یا مولتی یا فاطمہ اغثنی صلوات مل کے بآواز بلند تلاوت صلوات ایسی پڑھے کہ کچھ کہنے کو دل چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنی فی قلوبنا بے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم غاصب حقوق امیر المومنین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ خلق اللہ من نوری صلوات مل کے بآواز بلند سب سے پہلے دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام مومنین مومنات کا دور قریب سے چل کے آنا اس عظیم دربار میں اس پاک دربار میں اس طیب دربار میں اس طاہر دربار میں اس افضل دربار میں اس اعلیٰ دربار میں اس کامل دربار میں اس عرشی دربار میں اس نوری دربار میں اس روحانیت والے دربار میں اس فضیلت والے دربار میں اس برکت والے دربار میں اس کرامتوں والے دربار میں اس معجزاتی والے دربار میں میرا مالک قبول اور منظور فرمائے بالخصوص جن کے اصحاب ثواب کی یہ مجلس ہے آل ابا مولا ان کے درجات بلند فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے خاطر بالخصوص آمد امام زمانہ کی خاطر بآواز بلند صلوات کریں اللہم صلی علی محمد ہے اجازت نام ذکر پاک شروع کیا جائے لاکھ لاکھ حمد ہے اس اللہ کا کہ جس نے وقت پر پہنچا دیا اور آپ کے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی پہلا خطاب ہے میرا منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھیں ہے اجازت جناب پہلا جملہ پڑھتے ہیں پھر اس مزاج میں دیکھیں گے کہ کس مزاج میں آپ کو مجلس سنانا ہے اور آپ نے سننی ہے جس مخدومہ کونین کے نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر ہلکا سا مسکرانے سے جنت کی قندیلیں روشن ہو جائیں اس مخدومہ کونین کو بطول کہتے ہیں کر دیا مطمئن آپ نے مجھے اب میں اسی طرح آپ کو مجلس سناؤں گا جس طرح 14 کے مجھ پہ عطا ہے
जिस मखदूमा कौनैन के नमाज शब के मुसल्ले पर बैठकर हल्का सा मुस्कुराने से जन्नत की कंदीलें रोशन हो जाए, उस मखदूमा कौनैन को बतूल कहते हैं। किसी बशर ने पूछा नबियों के सुल्तान से, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी आपके सामने आता हूँ या रसूल अल्लाह मैं देखता हूँ आप उठ उठ कर बतूल का एहतराम करते हैं, या रसूल अल्लाह इतना एहतराम करने की वजह क्या है? नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अल्फाउ बिमा खलक अल्लाह मिन नूरी, उसका एहतराम मैं क्यों न करूं जिसे खुदा ने अपने नूर से खल्क किया हो। एक दिन ज़ौजा मोहम्मद ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी आपके हुजरे में आती हूँ या रसूल अल्लाह इस बच्ची को गोद में उठाकर आप प्यार कर रहे होते हैं, कभी दाएं रुखसार का बोसा, कभी बाएं रुखसार का बोसा, कभी सीने का बोसा, कभी पेशानी का बोसा, कभी आंखों का बोसा, या रसूल अल्लाह इतना प्यार करते हुए थकते नहीं? बतबस्सुम वजह मोहम्मद, रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरमाए, माय मोहतरम ज़ौजा, मैं बतूल का एहतराम इसलिए करता हूँ, इसे बार बार इसलिए चूमता हूँ, जब मैं मेराज पर गया था जन्नत की मुझे जिब्रील ने सैर करवाई, वहां खाने के लिए मुझे एक सेब दिया, वो सेब मैंने खा लिया, वो सेब मेरे हलक से होता हुआ सीने में जाकर नूर बन गया। तब से लेकर आज तक जब जब इस बच्ची को चूमता हूँ मुझे जन्नत की हवाओं की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। फरमाया, मेरी ज़ौजा इन्नल फातिमाता लैसात कन्निसाइल आदमीन, मेरी बेटी का ताल्लुक, अब यहाँ पे आपका इम्तिहान है, अकीदे वाले बैठे हैं, खुद रसूल फरमा रहे हैं, मेरी बेटी का ताल्लुक आदम की औलाद से नहीं। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह फिर कब से है? फरमाया, मिनल फज़्ल बिखल्क़ि आदम, बल्कि ये तो वो है जिन्होंने आदम को खल्क़ होते हुए देखा था। अल्लाह अकबर है। चले, इतना अच्छा इस्तकबाल किया है आपने, तो मैं भी कंजूसी ना करूं, इतना सफर जो करके आया हूं, आपको एक कसीदा सुनाने का दिल कर रहा है। कसीदा किसी जाकिर का लिखा हुआ नहीं, जाकिर का नाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी, है बैठा है दहलीज सैयदा पर, उस कसीदे का नाम है हदीसे किसा है। अगर इजाजत है, जिसने अभी तक बुखारी को दाद नहीं दी, मैं चाहता हूँ कि वो भी सैयद के साथ बोले। इजाजत है आपको वो कसीदा सुना? बुलंदतर दरूद पढ़े। 70 साल का बूढ़ा है जाबिर, बस जल्दी जल्दी मुख्तसर करके, 70 साल का बूढ़ा है जाबिर, बैठा है दरवाज़े सैयदा पर, आंखों में मवद्दत के आंसू हैं, झुकी हुई कमर है, पढ़ रहा है बतूल का कसीदा। 5 फजीलतें ऐसी हासिल हैं जाबिर को जो किसी दूसरे सहाबी के पास नहीं। पहली फजीलत, ये वो सहाबी रसूल है जिसने 5 मासूमीन की ज़ियारत की। खुद फरमाते हैं कि मैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंचा, 2 मिंबर लगे हुए थे, एक पर सैयद साजिदीन तशरीफ फरमा थे, दूसरे पे मोहम्मद बाकिर बैठे हुए थे। जाबिर कहता है, जब मैंने गौर से देखा ना, सज्जाद के चेहरे में बाकिर का चेहरा नजर आ रहा था। बताए ना, मेरे सामने अली वाले बैठे हैं, बाकिर के चेहरे में सैयद साजिदीन का चेहरा नजर आ रहा था। सरकार फरमाते, जब मैंने गौर से देखा मुझे दोनों ही मोहम्मद नजर आए। भरी हुई मस्जिद नबवी की तरह देख फरमाया, मदीने के रहने वाले मुसलमानों, गौर से देखो, ये वही घराना है जिस घराने के लिए नबियों के सुल्तान ने फरमाया था, अव्वलुना मोहम्मद वाखिरुना मोहम्मद वौसतुना मोहम्मद वकुलुना मोहम्मद। इस घर में आने वाला हर नूर अपनी जात में मोहम्मद होता है। दूसरी फजीलत,
ہو سکتا ہے کوئی اربعین کا زبان بیٹھا ہو میرے سامنے. دوسری فضیلت, جس راستے پر چلنے کی ہر مومن کو حسرت ہے, جو رستہ مثل صراط مستقیم ہے. سورہ الحمد میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگارا مجھے سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ نجف سے شروع ہوتا ہے, کربلا پہ ختم ہوتا ہے. اس رستے کی بنیاد, جس رستے پر چلنے کو آج مشی کہتے ہیں, نجف سے پیدل کربلا, وہ رستے کی ابتدا بی بی مخدومہ کونین زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے رکھی. چلنے والی شخصیت جابر بن عبداللہ الانصاری تھے. تیسری فضیلت, امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہلا کتبہ رکھنے والا بھی جابر ہے. مظلوم کی قبر کا پہلا زوار بھی جابر ہے. چوتھی فضیلت, جس کے جنازے میں 14 معصومین نے شرکت کی. نبیوں کے سلطان نے کفن کا بند کھولا, آنکھیں کھول کے کہتے یا رسول اللہ, میرا اتنا بڑا مقدر, میرے جنازے میں آپ تشریف لائے ہیں. فرمایا صرف ہم نہیں, جابر بقیے سے بطول بھی آ رہی ہے. ساری فضیلت جابر کی ایک طرف, اس سے بڑی فضیلت منڈی بہاؤالدین والوں جابر کی کیا ہو سکتی ہے؟ جس سے خود بطول کلام کرے. اللہ اکبر, جس سے خود بطول کلام کرے. جابر بن عبداللہ انصاری, نانا جابر جی سیدہ, ایک دن میرے پدر بزرگوار میرے بھابا میرے گھر تشریف لائے. روز روز نہیں جاتے تھے, کبھی کبھی. میں نے کہا نبیوں کے سلطان کب جاتے تھے؟ کتاب کا نام ہے عجائبات فاطمہ جلد نمبر 2, وہاں سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا 40 دن روزہ رکھ کر 41ویں دن بطول سے ملنے جاتا تھا. ایک دن کہتے جبریل امین تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مصروف رکھے کہ مصلی ہو اور آپ ہو. کیوں جبریل, کوئی وحی آنے والی ہے, کوئی سورہ آنے والا ہے, کوئی آیت آنے والی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ, نہ وحی نہ آیت نہ سورہ. وہ جو قرآن وقفے وقفے سے آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے, وہ سارا قرآن مجسم کر کے آپ کے قلب پر خدا کا نازل کرنے کا ارادہ ہے. رسول کہتے میں نے 40 دن کا چلہ کیا, 41ویں دن خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں حجرے سے آواز ہے یا رسول اللہ مبارک ہو, انا تو انا کل کوثر فصلی لربک وانحر, انا شانیک هو الابتر. یا رسول اللہ مبارک ہو, اللہ نے ہمیں کوثر عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں کوثر عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں کوثر عطا کی ہے. رسول کہتے جب میں نے جا کے دیکھا ماں کی گود میں الحمد کا سورہ پڑھ رہے تھے. مجھے کہا گیا کہ اہل سنت زیادہ ہے, شیعہ کم ہے. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے. شیعوں کو کہاں پتا ہے کہ سیدہ کیسے سنتے ہیں, سنیوں کو زیادہ تزیم آتی ہے, اور یہ آپ نے ثابت کیا ہے. جزاک اللہ. توجہ ہے نا. مولا کو سلام. میرے بابا گھر آئے, میرے بابا نے مجھے سلام کیا, میں نے اپنے بابا کے سلام کا جواب دیا. میرا آپ سے سوال ہے, گھر جاؤ بیٹیوں کو خود سلام کرتے ہو یا بیٹیاں تمہیں سلام کرتی ہیں؟ آخر یہ کتنی عزت والی بیٹی ہے. آئے میں سمجھا کے پڑھتا ہوں. میری موجودگی میں میرے والد صاحب آ جائیں, شریعت کہتی ہے میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں. ان کی موجودگی میں میرے دادا آ جائیں, شریعت کہتی ہے وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر ہماری موجودگی میں اس دور کا مجتہد آ جائے, سب کو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. مجتہد کی موجودگی میں آیت اللہ العظمیٰ آ جائے, مجتہد کو کھڑا ہونا پڑے گا. آیت اللہ کی موجودگی میں راوی آ جائے, آیت اللہ کو مسجد چھوڑنی پڑے گی. راوی کی موجودگی میں حسین بن روح آ جائے, حسین بن روح تمہارے 12ویں کا دوسرا نائب ہے, ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. حسین بن روح کی موجودگی میں امام زمانہ آ جائے, حسین بن روح کو مسجد چھوڑنی پڑے گی. 12ویں امام کی موجودگی میں امام حسن عسکری آ جائے, 12ویں امام حجت زمانہ کو کھڑا ہونا پڑے گا. امام حسن عسکری کی موجودگی میں علی نقی آ جائے, امام حسن عسکری کو مسجد چھوڑنی پڑے گی. علی نقی کی موجودگی میں محمد تقی آ جائے, علی نقی علیہ السلام کو مسجد چھوڑنی پڑے گی. محمد تقی علیہ السلام کی موجودگی میں امام رضا آ جائے, محمد تقی کو مسجد چھوڑنی پڑے گی. امام رضا کی موجودگی میں موسیٰ
काजिम आ जाए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जगह देनी पड़ेगी, इमाम मूसा काजिम की मौजूदगी में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आ जाए, मूसा काजिम को मसनद छोड़नी पड़ेगी, जाफर सादिक की मौजूदगी में बाकिर आ जाए, जाफिर को मसनद छोड़नी पड़ेगी, बाकिर की मौजूदगी में सैयद साजिदीन आ जाए, बाकिर को मसनद छोड़नी पड़ेगी, सैयद साजिदीन की मौजूदगी में सैयद शुहदा आ जाए, सैयद साजिदीन को मसनद छोड़नी पड़ेगी, हुसैन की मौजूदगी में हसन आ जाए, हुसैन को अपनी मसनद से उठना पड़ेगा, हसन की मौजूदगी में अली आ जाए, 11 इमाम तज़ीम के लिए खड़े होते हैं, अली की मौजूदगी में रसूल आ जाए, 12 इमाम तज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। अब किसका हाथ है जिसका नीचे रहेगा, चाहे सुन्नी या चाहे शिया? अगर रसूल की मौजूदगी में बतूल आ जाए, कायनात तज़ीम के लिए खड़ी हो जाती है। बिस्मिल्लाह, सलामत रहे जज़ाकल्लाह। मेरे बाबा ने मुझे सलाम किया, मैंने बाबा के सलाम का जवाब दिया। मेरे बाबा ने कहा, सैयदा आपके बाबा ये नबियों के सुल्तान कौन है? पढ़ो मोहम्मद कौन है? शान रसूल पढ़ो, जुल्फे जिसकी वल्लैले इज़ा सजा, हाय हाय, पलके जिसकी वल्लैले इज़ा यक्शा, आंखों में सुरमा जिसके हत्ता माअल बसर, लुआबे दहन जिसका इन्ना तो इन्ना कल कौसर, सिरात जिसकी सिरात मुस्तकीम, इबादत जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सच्चाई जिसकी कून मा अस्सादिकीन, वजूद जिसका वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे बाबा ने मुझसे चादर मांगी, मैंने अपने बाबा को चादर उड़ा दी। मैंने कहा नबियों के सुल्तान समझ में नहीं आई। मदीने में कमली वाले मोहम्मद तो आप भी मशहूर थे। सरकार जब अपने कंधों पर चादर थी तो फिर बतूल से मांगने की जरूरत क्या थी? फरमाया नजीर हुसैन नकवी, मैं दुनिया को बता रहा हूँ 1.25 लाख अंबिया पर जब कोई मुश्किल आए वो मैं मोहम्मद की चादर के नीचे आते हैं, और जब मैं मोहम्मद अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस करूं बतूल की चादर के नीचे आ जाता हूँ। कि शायद यमानी, यमन से बनी हुई चादर, गलत तरीके जितने भी आप और चाहेंगे मैं आपको यहाँ पे दे के जाऊँगा। 10,000 किताबों पर मुश्तमिल मेरी अपनी लाइब्रेरी है। तवज्जो फरमाओ कि सायल यमानी का मतलब यमन से बनी हुई चादर नहीं, यमानी लफ्ज़ है अरबी का, इसका मतलब है यमीन। यमीन कहते हैं अर्श का दाया हिस्सा। मेरे सामने कीदे वाले बैठे मैं जानता हूँ, अर्श के दाएं हिस्से पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद शजरे तूबा की टहनियों से हासिल किया हुआ रेशम इस्तेमाल करके जिब्रील दरूद पढ़कर जो चादर अपने हाथों से बनाए उसे कि सायल यमानी कहते हैं। तो बिल्कुल सायल यमानी। मेरे बाबा चादर के नीचे आए, मेरे बाबा का चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद होता है। हाय हाय हाय, बेटी ही जानती है ना बाप क्या है। नबियों के सुल्तान लेटे चादर के नीचे, एक चादर पे जुमला आपको वो सुनाता हूँ। किताब का नाम बहारुल अलवान, जिल्द नंबर 1, वहां से पढ़ रहा हूँ। बाहर बैठे हुए सरदार राजी है ना सर? सैयद साजिदीन का दौर था। रोज़े रसूल के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जिनका चाल चलन ठीक नहीं था, शराब पीते थे और गैर शरई काम करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम सज्जाद तक खबर पहुंची, मौला ने अपना कासिद भेजा, मना फरमाया। उन्होंने क्या किया? मारा पीटा, कपड़े फाड़ के भेज दिया। मौला ने दूसरा भेजा, उन्होंने उसके साथ भी ऐसा किया। मौला ने तीसरा भेजा, उन्होंने उसके साथ भी ऐसा किया। मौला जलाल में फिर मैं बाकी जी बाबा तबरुकात वाला संदूक लेके आओ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तबूत सकीना लेके आए, तबरुकात अंबिया वाला संदूक जो कायम के पास है, इसराइल को जिसकी तलाश है, और जिस तबूत के अंदर सलमान की अंगूठी भी मौजूद है। अल्लाह अकबर है। जिस तबूत के अंदर मूसा का असा, जिस तबूत के अंदर पैराहद यूसुफ, जिस तबूत के अंदर इमाम रसूल भी मौजूद है, और असल नुस्खे नहजुल बलागा की उस तबूत के अंदर मौजूद है। तवज्जो है।
ذرا لیٹ تو نہیں کر کے بھائی. ہاں بسم اللہ. کہ شاید ناراض ہو کے جا رہے ہیں میں لیٹ ہو گیا. کہا اچھا توجہ فرمائیں. امام نے فرمایا تبرکانہ تبول لے آئے. مولا نے ایک ڈبیا نکالی, ڈبی نکالی, اس میں سے ایک دھاگا نکالا. کیا نکالنا جی؟ سلامت رہے. دھاگا نکالا, 2 انگلیوں کے درمیان اس دھاگے کو رکھا. فرمایا باقر جی بابا. فرمایا چھت پر چڑھ جاؤ, ذرا گھروں پر نظر رکھنا. جی بابا. باقر لوگ چھت پر چڑھ گئے. سید ساجدین نے 2 انگلیوں کے درمیان اس دھاگے کو رکھا. سید نے ہلکا سا مسئلہ مدینے کی سرزمین چھونے کی طرح چھولنے لگے. زلزلے آئے, مکان گر گئے. باقر کہتے بابا وہاں پہ تو زلزلے آ گئے, وہاں پہ تو مکان گر گئے. سید ساجدین نے فرمایا باقر قرآن میں اللہ کی کتنی صفات ہے؟ بابا 99. فرمایا یاد رکھنا اللہ کی 99 صفات ہماری دادی کی چادر کے دھاگے میں موجود ہے. تو میں اسے چادر کے فضائل سنا رہا ہوں. فما کان الا سعد وائزہ بے ولد الحسن. امام حسن علیہ السلام حویلی میں داخل ہوئے. درود پڑھے میرے سبھی حویلی کے اندر داخل ہوئے. اماں میرا سلام. اماں اگر میں غلط نہیں, مجھے گھر سے اپنے نانا کے پاک جسم کی خوشبو آ رہی ہے. جسم سے جسم کی. میں گھر سے چلا, میرے گھر والوں نے کہا نذیر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مولا کو ذکر کرنے کے لیے جہاں زیادہ جاتا ہوں. فرمایا اپنے جسم پر عطر لگائے. کیوں؟ تاکہ آپ کے بدن سے خوشبو آئے. یعنی ان کو پتا ہے میرے وجود کی فطرت میں خوشبو نہیں. اب دیکھتا ہوں کہاں پہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں جس کے وجود کی فطرت خوشبو ہو. چلے جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. معرفت والے بیٹھے ہیں جس کی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے گرے ہوئے قطرے سے یعقوب یوسف اسماعیل خلق ہو, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے تو ناکی دے رہا کہ میں پردیس میں آگے پڑھوں. سبحان اللہ سلامت ہے. مجھے نانا کی خوشبو آ رہی. فرمایا چادر کے لیجے تشریف فرمائے. امام قریب آئے. نانا میرا سلام. میرا بھی سلام. اے جنت کے دروازے پر میری امت کو کوثر پلانے والے. رسول کی موجودگی میں شیعوں کو جو کوثر پلائے گا اسے حسن کہتے ہیں. لیٹ گئے. فما کان الا سعد وائزہ بے ولد الحسین علیہ السلام. اماں مجھے گھر سے نانا کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف نانا نہیں, بھیا حسن بھی چادر کے نیچے ہے. فضل الحسین اللہ کے سائے سخی چادر کے قریب آئے. سلام السلام علیکہ یا من اختار اللہ. اے اللہ کے تمام اختیارات کے مالک میرے نانا. حسین کا سلام ہو, میرا بھی سلام ہو. نانا چادر کے نیچے آ جاؤ. فرمایا آ جا اے میری امت کی شفاعت کرنے والے, اے شافع امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے. نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں روز محشر ہوگا, جنت میں جنتی جا رہے ہوں گے, جہنم میں جہنمی جا رہے ہوں گے. ایک وقت آئے گا جب صرف جہنمی رہ جائیں گے. اللہ کی آواز ہے کہ نبیوں کے سلطان اپنا سر سجدے سے اٹھائیے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کو میں ہر حال میں جہنم میں ڈالوں گا. انہوں نے کبیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں, انہوں نے کبیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا, پھر ایک نور میری پوچھ سے ظاہر ہوگا, یا آواز قدرت آئے گی ان کو جنت میں لے جاؤ. اگر ان کی اور میرے درمیان آج اگر حسین حائل نہ ہوتا میں ان کے وجود پر جہنم کا واجب کر دیتا. رسول کے بعد اگر کوئی شفاعت کرائے گا وہ میرا بادشاہ حسین ہے. اللہ اکبر. میرا بھی سلام ہو. امام حسین السلام چادر کے نیچے آئے. فاقبلا عند ذالک ابو الحسن علی بن ابی طالب. اس کے بعد حویلی میں وہ آیا جس کا دایاں ہاتھ کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. ہاں اپنے پاس سے چیزہ نہیں, خود نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے. فرمایا میرے بھائی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے, میرے بھائی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے, میرے بھائی کی زبان یہ وہی زبان ہے. وَمَنْ يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اکبر. مولا امیر کائنات
حویلی میں تشریف رہا بنت محمد میرا سلام ہو، آقا میرا بھی سلام ہو، مجھے اپنے گھر سے اپنے نفس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے، اپنے نفس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے. اچھا داد دینے والے بندے نا پیچھے بیٹھے ہیں، بسم اللہ. میرے نفس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے. فرمایا جی صرف نبیوں کے سلطان نہیں، آپ کے شہزادے بھی چادر کے نیچے موجود ہیں. سخی چلتے ہوئے قریب آئے. یا رسول اللہ میرا سلام. علیکہ السلام. میرا بھی سلام ہو. کس پر سلام کیا؟ امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر. یا اخی، اے میرے بھائی. و وصیتی، اے میرے بعد ممبر پہ بیٹھنے والے. و خلیفتی، اے میرے دوست. و خلیفتی و صاحب لوائے، خدا کے نزدیک سب سے بلند مقام رکھنے والے. قد عزیز اللہ کا فتح خلا ماتا تلقسائے. سخی چادر کے نیچے آ جاؤ. فرمایا آ جائے، آپ کا انتظار ہو رہا تھا. اب جس کے لیے میں نے لاہور سے سفر کیا وہ یہ جملہ ہے، جس کے لیے میں نے حدیث قصہ کو بھی مختصر کر دیا، تفسیر کو بھی مختصر کر دیا. یہاں پر میں یہ مجلس شروع کر رہا ہوں، میں مجلس شروع کر رہا ہوں. توجہ ہے. صبح اتیتنا حوال کے سائے، سار اٹھانا. اب آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. اب آپ نے ایک جملے پہ میرے ساتھ بولنا ہے. صبح اتیتنا حوال کے سائے، جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے نا. فلما، آؤ تجھے بتاؤ بطول کسے کہتے ہیں. فلما اختم اللہ جمعیت تحت الکسائے. سیدہ فرماتی ہے میرے بابا نے چادر کو دونوں طرف سے پکڑا. اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف الکسائی و ابیہ بید یمنا الى السماء. آسمان کے ذرا دیکھ کر فرمایا وقال اللہم انہ ہولا اہل بیتی. پروردگارہ گواہ رہنا صرف یہی ہے میرے گھر والے. سنتے جائے. وخاصدی، یہی ہے سب سے خاص لوگ. وحامدی، یہی ہے میرے مددگار. لہبہم لہبی، جن کا گوشت میرا گوشت. ودامہم دامی، جن کا خون میرا خون. یولمنی ما یولمہم، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا. ویحزنونی ما یحزنہم، جس نے ان کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. انا حرب لمن حرامہم، میں ان کا دشمن ہوں جو ان کا دشمن ہے. وسلم لمن سلامہم، میں ان کا دوست ہوں جو ان کا دوست ہے. وہ محب لمن محب، میں ان کا وہ میرے محب ہے جو ان کا محب ہے. وَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، کیوں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک. پروردگارہ ان پر درود پڑھتا رہے. وبرکاتی کا، اپنی برکتیں نازل کرتا رہے. ورحمتی کا، ان پر رحمتیں نازل کر. وغفرانی کا، ان کو مسکرا کر دیکھتا رہے. ان کو مسکرا کر دیکھتا رہے. آپ بھی میری طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرف مسکرا کے دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ آپ بھی مولا کے محب ہیں، میں بھی مولا کا محب ہوں. اور جن کو اللہ عرش سے مسکرا کے دیکھے وہ گھرانہ بطول کا ہے. اللہم اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگارہ ان کو اسی طرح پاک رکھنا جس طرح پاک رہنے کا یہ حق رکھتے ہیں. ادھر رسول نے دعا مکمل کی. اللہ اکبر. اب نذیر حسین نقوی تو دعا نہیں کر رہا، دعا کرنے والے ہیں رسول. قال اللہ عز و جل یا ملائکۃ و یا ساکنان السماوات انما خلقت السماء مبنيا والارض مبنيا. اللہ کی آواز ہے آسمان کے زینوں پر سجدہ رہے. فرشتوں سار اٹھاؤ سنو میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کائنات کو کیوں خلق کیا. میں نے تو کچھ بھی خلق نہیں کرنا تھا، میں نے تو آدم بھی خلق نہیں کرنا تھا، میں نے نوح بھی نہیں بنانا تھا، میں نے ابراہیم بھی نہیں بنانا تھا. سنو، یہ چلتے ہوئے سیارے، یہ گھومتے ہوئے ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ سورج چاند ستارے، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے فی محبت ہولائل خمساتی، ان پانچوں کی محبت میں بنایا ہے. اللہ زینہ تحت کے ساتھ جو چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. جبریل امین نازل ہوئے. فقال الامین جبریل یا ربا ومن تحت الکسا. پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھنے والا نذیر نہیں، رانا صاحب نہیں،
علامہ صاحب نہیں، بھائی صاحب نہیں، پوچھنے والا نذیر نہیں، جبریل ہے۔ جبریل کہتا ہے بھئی آدم کے بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل نہیں کیا تھا، میں جانتا تھا کرے گا۔ نوح کی کشتی نے نوح کی کشتی نہیں بنائی تھی نوح نے، میں جانتا تھا بنائے گا۔ ابراہیم کو آگ میں نہیں پھینکا گیا تھا، میں جانتا تھا پھینکا جائے گا۔ جو ہونے سے پہلے ہونے کا علم رکھتا ہو وہ جبریل ہے۔ پھر یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ کبھی فرشتہ، کبھی سائل بن کے آتا ہے، کبھی روٹیاں لے کر آتا ہے، کبھی کپڑے لے کر آتا ہے، کبھی درزی بن کر آتا ہے۔ پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اب یہاں پہ ایک نتیجہ اور اس کے بعد ذکر ہے دو جملے کو شاید کے۔ جبریل فرماتے ہیں پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ اتنے جگراتے ہیں، اتنی ڈیوٹیاں ہیں، اس کے باوجود کوشش سفر کر کے کوشش کروں کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ سارے میرا اس وقت سن رہے ہیں، آنکھوں میں میری نیند ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جبریل مجھے پروردگار یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ کی آواز آئی، رسول کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ آدم نہ تھا ہم تھے، نوح نہ تھا ہم تھے، ابراہیم نہ تھا ہم تھے، اسماعیل نہ تھا ہم تھے، یعقوب نہ تھا ہم تھے، یوسف نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ تھا ہم تھے، کبھی وہ ہم ہو جاتا تھا۔ سلامت رہے، کبھی ہم وہ ہو جاتا تھا۔ جبریل اس لیے نہ پہچان سکا، وہ جو باہر ہم تھے اب چادر کے نیچے جا کے وہ ہو چکے تھے۔ جبریل نے تحلیل میں کھڑے ہوئے پوچھا پروردگارا یہ تو وہی نور ہے جو تم نے طور پہ موسیٰ کو دکھایا تھا۔ سلامت رکھے اس ذکر کا صدقہ، یہ ذکر آپ کے نسل میں جاری ساری رہے، میں کائنات قربان کروں۔ رول گئی علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں، میں کائنات قربان۔ یزید کہتا ہے سجاد میں نے تمہیں کیا قید کرنا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تمہاری پھوپھیوں نے مجھے قید کیا ہو، میں اس قید سے رہائی چاہتا ہوں۔ سجاد تیری پھوپھیاں روتی ہیں نا، سجاد یہاں پہ پہاڑوں کے رنگ بدل جاتے ہیں، سجاد درختوں کے پتوں سے خون نکلتا ہے، سجاد تیری کوئی بہن ہے جس کا نام ہے سکینہ، سجاد وہ روتی ہے نا، سجاد مجھے چین نہیں ملتا، سجاد میں تمہیں رہا کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں کائنات قربان کروں۔ میرا مولا زندان میں آئے، فرمایا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے وطن پہ چلے جاؤ۔ بی بی رو کے کہتے سجاد ہمارا بھی کوئی وطن ہے، سجاد میرا وطن تو وہ تھا جہاں پہ دائیں جانے میرے عباس کھڑا ہوتا تھا، بائیں جانے میرے مسلم کھڑا ہوتا تھا، سامنے میرے حسین کھڑا ہوتا تھا۔ فرمایا 40 قبریں ہیں جن کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، نہیں پھوپھی اماں شام وہ ہے جو آپ نے فتح کر لی، کوفہ وہ جو آپ نے فتح کر لیا، اسکلان وہ جو آپ نے فتح کر لیا۔ پھوپھی اماں بی بی کے بعد چل سجاد یزید کو کہہ میری چند شرط، اماں حکم۔ بی بی کے بعد میری پہلی شرط ایک مکان چاہیے جہاں پہ بھائی کی میں مجلس کراؤں۔ بی بی کے بعد یزید سے کہا میری دوسری شرط جو کچھ بھی لوٹا تھا وہ سب چاہیے، جو کچھ بھی لوٹا تھا نا سب چاہیے، میں کائنات قربان کروں۔ امام سجاد نے آ کے یزید سے کہا یزید میری پھوپھیوں نے شرط رکھی ہے، جتنا بھی صفاق تھا نا رو کے کہتے ہیں سجاد تمہیں لوٹنے والا کوئی ایک تھا، سجاد 9 لاکھ تھا جس میں تمہیں جیل بھر کے لوٹا ہے، اس کی قیمت میں دیتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے جب قیمت کا نام آیا نا 40 سال خون رونے والا میرا امام اتنا خون رویا دربار کی دیواروں کے رنگ سرخ ہو گئے۔ امام رو کے کہتے میری پھوپھیوں کے چادر کی قیمت کیا دے سکتا، علیحدہ مکان ملا میرے مرشد زادی نے،
بھائی کا چہلم کرنے کے لیے پہلی مجلس پڑی اور میں کائنات قربان کروں جن بیویوں نے میرے مرشدزادی کو پتھر مارے تھے نا آج سوالی بن کر ہاتھ جوڑ کر میرے مرشدزادی کے سامنے بی بی کی آواز آئی، اور شام کی رہنے والی عورتوں میرا تم پر گلا کوئی نہیں، بس میں تم سے پوچھنے ہی آئی ہوں جو تم نے میرا استقبال کیا ہے نا مجھے معاشر تک نہیں بھولے گا۔ شام کی عورتوں کیا مہمانوں کا استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح تم نے کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی ہم مجبور تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا تو زہرا کی بیٹی ہے۔ بی بی کی آواز اچھا پتہ چل گیا ہے میں زینب ہوں؟ ہاں مرشدزادی میں پتہ چل گیا ہے میں زینب ہوں۔ بی بی کی آواز اچھا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جب میں دربار میں آ رہی تھی نا تو اس وقت رش بہت زیادہ تھا، ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا رہا تھا، تم مجھے پتھر مار رہی تھی، ہو سکتا ہے کوئی عورت مجھے ہو جس نے پتھر نہ مارا ہو۔ بی بی کی آواز ہے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں تم پتھر لے آؤ، میں وہی زینب ہوں، میرا سر حاضر ہے، تم مجھے پتھر مارو۔ میں پتھر دے کے بی بی کی آواز آئی تم مجھے پتھر مارو، میں بھائی کے کربلا میں جاؤں گی، میرا بھی سر حسین کی طرح زخمی ہوگا، جب میری ہاتھوں سے خون نکل رہا ہوگا عباس کی قبر میں ہاتھ رکھ کے کہو گی عباس جس طرح تیرے شانے زخمی تھے آج زینب کا اسی طرح سارے زخمی ہے۔ ساری عورتیں منہ پہ ماتم کر کے کہتی علی کی بیٹی ہمیں شرمندہ نہ کر۔ میرے مرشدزادی نے مجلس شروع کی، سب سے پہلے اکبر کا صحنہ پڑا، اکبر کا سر آیا، پھر میرے مرشدزادی نے قاسم کے مہدی پڑھی، قاسم کا سر آیا، پھر میرے مرشدزادی نے بھیا حسین کی شہادت پڑھی، حسین کا سر آیا، میرے مرشدزادی نے پھر ایک ایسا دکھ پڑا بی بی ام رباب سلام اللہ منہ پہ ماتم شروع ہوا۔ بتاؤ کس کا سر تھا؟ ایک 6 ماہ کے علی اصغر کا سر تھا۔ ام رباب نے سال کے بعد علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، بی بی کی آواز ہے اصغر آنکھیں کھول، وہ جو جھولے میں جھلاتی تھی شام میں مر گئی ہے، اصغر ہم مدینے جا رہے ہیں پردیس میں تیری سکینہ۔ مولا اس ذکر کا صدقہ جن کے سال ثواب کے مجلس ہے مولا ان کے درجات بلند فرمائے، مولا روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہے، مولا اپنے ظہور میں تخیر نہ کرے میرا امام، مولا جلد وہ وقت آئے جب پوری کائنات میں ایک حکومت ہو، ایک اس کا حاکم ہو۔ مولا ارادہ برادری جتنے بھی سنی شیعہ صاحبان میں نام نہیں جانتا، مولا جس نے بھی یہ کار خیر انجام دیا ہے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، مولا تمام عزاداروں کی، ذاکرین کی، علماء کرام کی، واعظین کی مولا حفاظت فرما، صدقہ محمد والے محمد کا مولا جو بھی حاجات لے کے بیٹھے ہیں تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد سورہ فاتحہ۔